نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مدد کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ فرماتے کہ ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دین پہ چلنا یہ اللہ کی دین کی مدد ہے۔ جو لوگ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون چل رہا ہے، کون کون نہیں چل رہا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ تو اللہ کی یہ مدد نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی کمزوری ہے، کوئی فوج کی ضرورت ہے، کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ مدد نہیں ہے۔ فرمایا تم خود دین پہ چلو، یہ گویا کہ تمہاری اپنی بھی مدد ہے اور اللہ کی مدد کا وعدہ بھی اس کے ساتھ کہ دین پہ جو چلے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی اور اس کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوطی عطا فرمائے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ نے ان پر تباہی ڈالی ہے اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ایک تو ان پر تباہی ہے، اگر دنیا میں بچ گئے تو آخر میں پکڑے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ان کی کوئی بھی عمل ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اکثر رفاہی کام یہ لوگ کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہ ان کے ضائع ہو جائے تو ان کو کوئی ذخیرہ ان کا نہیں بنے گا، نیکی کا کوئی ذخیرہ بنتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ کفر کی وجہ سے اللہ نے تو ایک ان کی تباہی کر دی اور دوسرے ان کے عمل ضائع ہے، اور جو عمل کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کو دنیا میں ان کی تعریف ہو جاتی ہے تو یہ ان کے عمل کے قبول ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تعریف ہوتی ہے، آخرت میں ذخیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ اللہ پاک فرماتے یہ ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ یہ اس لیے ان کے اعمال ضائع ہے کہ یہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، باقی کتابیں آئی ہیں، تو کافر اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ برا سمجھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا یہ اس لیے ہے کہ اس کو برا جانتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اس وجہ سے بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ایک تو مانتے نہیں ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔
یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، ہاں جی نماز کیوں پڑھتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے، مختلف قسم کے اعتراضات، روزے کیوں رکھتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے نازل کیے تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیے، تو وہ اس کو برا جانتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کے اعمال ضائع ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں دیکھا نہیں ہے، سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ بے شمار قومیں ایسے گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم تبع، یہ سب قومیں گزری ہیں۔ فرمایا کہ یہ چلے پھرے اور دیکھیں، ان کی بستیاں اجڑی ہوئی پڑی ہیں، اور ان سے یہ عبرت حاصل کرے۔ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور باقی کافروں کے لیے بھی یہی مثالیں ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے لیے بھی یہی مثال ہے۔ پھر فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا حمایتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہمارا مولا ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہوتا ہے، کارساز بھی ہوتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے، تو اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا ولی ہے۔ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ مومنین کا کیا ہے جی، مولا ہے، کارساز ہے، ان کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو مولا کے معنی کارساز بھی ہے، دوست بھی ہے۔ تو جب غزوہ احد ہوا اور مسلمان شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے تو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے جو بت ہے، ہمارا تو وہ ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں، اس لیے تمہیں شکست ہو گئی ہے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کیا مولا ہے، تمہارا تو خدا ہی نہیں۔ تو وہ بت کو اپنا کارساز سمجھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ مومنین کا کارساز ہے۔ ہماری بگڑی کون بناتا ہے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے کون حل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا دوست کارساز نہ دنیا میں اللہ ہے اور نہ آخرت میں ہوگا۔ تو آج کی ان آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنا یہ ہے کہ دین پہ چلو، دین کی حمایت کرو، دین کی حفاظت کرو، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، تو اللہ تمہارے کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ اس کو برا جانتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جب اس کو برا جانتے تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ نے پچھلوں کا کیا حال کیا، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کارساز ہے، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔